انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ بھئی تم ایسا نہ ہو کہ دنیا کا دھوکہ تمہیں لگ جائے، میرا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو دنیا کا دھوکہ لگ جائے۔ دنیا کا دھوکہ لگ گیا، ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آخرت کی اگر آپ کو اہمیت نہیں ہے تو آپ کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج جنت ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت میں جانا، دوزخ سے بچنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی بخشش کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی یا اس کو راضی کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قوت فرقان حاصل کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ گزشتہ سبق میں بھی اس میں بات کر رہا تھا، تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں آخرت کی باطنی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے لیے آپ ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ کی عطا سے آپ محروم نہیں رہیں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، فیاض ہے، ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، جو سورہ انفال کی میں نے آیت بتائی تھی نا، آیت نمبر 29، آخر میں واللہ ذو الفضل، بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو وہ اقبال نے شکوہ بھی کہا ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ اصل میں جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم آج لوگ یعنی سائل نہیں ہے، مانگنے والا نہیں ہے کوئی اللہ سے، اور ہم سب دنیا کو مانگنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں فیس بک پہ بڑی بڑی اچھی صورتیں نظر آئیں گی، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو وظیفہ دیتے ہیں دنیا کا، یہ وظیفہ پڑھ لیں مال و مال ہو جائیں گے، یہ وظیفہ پڑھ لو اربوں پتی ہو جاؤ گے۔ ہمارے بعض علماء سو کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کے لیے وظیفے بتا رہے ہیں۔ بھئی تم دنیا کے دھوکے سے لوگوں کو نکالو، نہ یہ کہ دنیا کے دھوکے میں اور ڈالو۔ تم تو اربوں پتی ہونے کے وظیفے بتا رہے ہو، بڑے بڑے نام جو ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ بھئی تم ایسا نہ ہو کہ دنیا کا دھوکہ تمہیں لگ جائے، میرا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو دنیا کا دھوکہ لگ جائے۔ دنیا کا دھوکہ لگ گیا، ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آخرت کی اگر آپ کو اہمیت نہیں ہے تو آپ کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج جنت ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت میں جانا، دوزخ سے بچنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی بخشش کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی یا اس کو راضی کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، قوت عرفان۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اور اس کو حاصل کرنا بے حد آسان ہے۔ اب دیکھیں بعض کام آسان ہوتے ہیں، دنیا میں بھی بعض کام آسان ہوتے ہیں لیکن آپ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ مطلب آپ گھر میں بھی بعض کام آسان ہوتے ہیں کرنے کے، لیکن آپ کا ارادہ یعنی توجہ نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، پھر وہ کام نہیں ہوتے۔ گھر میں کوئی معمولی سے کام ہوتا ہے، تو ہر چیز کے لیے ارادہ چاہیے۔ دنیا کے لیے بھی آپ نے ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن دنیا تو آپ کو آپ کے تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے یار آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، پہلے دنیا تو حاصل کرو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم تیری راہ میں دینے والے بن جائیں، اور یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں آپ کی دنیا کے لیے ہیں، بس دے اور دے اور دے اور دے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آخرت پہ تو ہم نے امیدوں پہ چھوڑا ہوا ہے۔ بہرحال قوت دیکھیں فرقان یہ ایک عظیم دولت ہے، یہ ایک ٹارچ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک نور کی ہے حیثیت، تو نام اس کا قوت فرقان رکھ دیا ہے۔ حق و باطل میں ٹارچ پہ بھی آپ ڈالیں تو آپ کو سفید اور سرخ کا پتہ چل جائے گا نا، کہیں بھی ڈالیں تو یہ اچھا۔ پہلا میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ دنیا کا دھوکہ سے آپ نکلیں،
اس میں آپ پڑ گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہو گئی. یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا میں پریشان کن زندگی، آخرت میں بدحالی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دنیا میں بھی آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، نہیں، کبھی نہیں. دولت سے آپ خوشی نہیں حاصل کر سکتے، دولت سے آپ صحت نہیں حاصل کر سکتے. بیمار ہوں گے اور بستر میں آئی سی یو وارڈ میں ہوں گے اور وہاں پر آپ کی جان نکل جائے گی. ڈاکٹروں کی ٹیم ہوگی، آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. تو بہرحال دیکھیں، دنیا کا دھوکہ اس سے آپ نکلیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو دنیا کا دھوکہ پھر یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی حقیقت کے بارے میں. یہ پوائنٹس میں بتا رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. اپنے اوپر یقین کریں کہ آپ ہیں کون. آپ جو نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ہمارا افسوس یہ ہے کہ بس ہم ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم جس حالت میں بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، لمبے ہیں، تگڑے ہیں، ٹکنے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، آپ یہ نہیں ہیں. آپ نہ بوڑھے ہیں نہ جوان ہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کی حقیقت تو نور ربی ہے، نور ربانی ہے، حکم امر ربی ہے. تو اس حقیقت پر یقین کریں. پھر دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلائیں نہیں. دیکھیں، آپ جب ایک گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی مردان سے لاہور جا رہا ہے یا مردان سے کراچی جا رہا ہے، 36 گھنٹوں کا سفر ہے یا جتنا بھی ہے، ہر دم اس کے خیال میں منزل کا خیال ہوتا ہے. پوچھتا رہتا ہے کون سا اسٹیشن ہے، کون سا اسٹیشن ہے، کہاں پہ گاڑی رکی ہے، کتنی دور، حساب کرتا رہتا ہے. اب اتنی دور ہے، اب اتنی. یہ تو دیکھیں موت تک کا سفر ہے، یہ ملاقات تک کا آپ کا سفر ہے. اور موت کے وقت آپ سے پردے ہٹا دیے جائیں گے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس دن آپ کی نظر تیز ہو جائے گی. یہاں پر تو حجاب ہے، پردے ہیں، اور یہاں ایک امتحان مقصود ہے. یہاں پردے اٹھانے کی بات نہ کریں، حق کو دیکھنے کی بات نہ کریں. حق ہے، نظر آ رہا ہے، اسباب کے پردوں میں ہے. اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو دیکھیں، یہاں اپنی حقیقت پر غور کریں، یقین کریں. آپ کا جب تک اپنے اوپر یقین نہیں ہوگا، آپ اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے یا اپنی کامیابی کے لیے اپنے اوپر یقین کریں کہ بس میں تو اس وقت یہاں پر رہ رہا ہوں اور عنقریب میں یہاں سے چلا جاؤں گا. دو بات. پھر اپنی منزل کے بارے میں غور کریں، یقین کر لیں کہ میری منزل تو اللہ ہے اور میرا گھر جو ہے وہ دارالخلود ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر، جنت. میں نے وہاں جانا ہے. اس کا ارادہ کر لیں، آخرت کا ارادہ کر لیں. دنیا کا ایک سفر ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے. آپ دیکھ لیں، بچے جو سارے ٹین ایجر ہیں، دنیا ہی کی سوچتے رہتے ہیں. دنیا دنیا دنیا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، محل بناؤں گا، 2 گاڑیاں لوں گا، یہ کروں گا. دنیا ہی کی سوچ ہے. یہ ڈپلومہ، اس کا سکوپ زیادہ ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ڈگری حاصل کر لیتا ہے بچہ، پھر خوار ہوتا رہتا ہے. تو نہیں، منزل اللہ. پھر اس کے لیے قربانی، جد و جہد، اس کی طرف رخ پھیرنا، یہ بڑی اہم بات ہے. ہم بعض کام کر تو لیتے ہیں لیکن ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا، ہمارا رخ دنیا ہی کی طرف ہوتا ہے. برائے نام ہم بیعت کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، رخ دنیا ہی کی طرف ہوتا ہے. سوچیں دنیا کی، اور پھر وہ پریشانیاں، بس یہ ساری سوچیں. نہیں، منزل اللہ میرا رب ہے، وہ میرا کارساز ہے. انت مولانا، تو میرا کارساز ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے. بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے. یہ ساری قرآن کی باتیں ہیں. ہمیں تو کسی بات پر یقین نہیں ہے. تو دنیا کا دھوکے سے نکلیں،
اپنے اوپر یقین کریں، منزل پر یقین کریں، منزل کے راستے پر یقین کریں. یہ بھی بات ضروری ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب دردناک سے نجات دے دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد، کوشش، محنت. تو یہ طریقہ کار ہے سارے. جب آپ اس راستے پر چلیں گے پھر نبی کا راستہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو. فاتبعونی، اے نبی آپ ان سے کہیں کہ میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، آنکھیں بند کر کے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں میں اپنا محبوب بنا لوں گا. پھر وہ شعر یاد کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اصل میں یہ ہے نا کہ ہمارے لیے یہ جہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب بعض لوگ قربانی نہیں کر سکتے، ان کو افسوس ہوتا ہے. معاشرہ ایسا ہے کہ یہ دکھاوے کا معاشرہ ہے. بھئی قربانی تم پہ فرض نہیں ہے تو ضروری تو نہیں ہے، مت کرو. آج کر سکتے ہو کر لو، نہیں تو مت کرو. قربانی کوئی فرض تو نہیں ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے اس طرح قربانی تو فرض نہیں ہے. استطاعت ہے تو کر لو، ورنہ ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں وہ ہوتا ہے، یہ صرف ظاہر داری ہے ساری. بہرحال یہ تمام باتیں ہیں. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً یہ راستہ ہے قوت فرقان حاصل کرنے کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.